إن الحمد لله الصلاة والسلام على من لا نبي بعده فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشکروا لی ولا تکفرون۔ صدق اللہ العظیم۔ جس طرح ہم نے تمہیں میں رسول بھیجا ہے جو تمہیں میں سے تمہارے اوپر ہماری آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور وہ تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے اور تمہیں وہ چیز سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ فاذکرونی اذکرکم، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، اور میرے لیے شکر کرو نہ شکری نہ کرو۔ حضرات محترم، اللہ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک کا دوسرا عشرے کا پہلا روزہ ہے۔ رب العالمین ہماری سحری افطاریوں کو قبول فرمائے اور زندگی میں صحت ایمان کی حالت میں زیادہ سے زیادہ اللہ فرض روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ہاں ایک بات بڑی مشہور ہے اور اب میں بھی بچپن میں سنتا رہا ہوں، آپ بھی سنتے رہے، پہلے عشرے کی دعا اور دوسرے عشرے کی دعا اور تیسرے عشرے کی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین، صحابہ کرام، صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ دعا کی تقسیم کا کہیں بھی ثبوت نہیں ملتا۔ یہ جی پہلے عشرے کی دعا ہے، یہ دوسرے عشرے کی دعا ہے، یہ تیسرے عشرے کی دعا ہے، یہ ہم نے خود بنائی ہوئی ہے۔ دعا ٹھیک ہے لیکن اس کی تقسیم غلط ہے۔ آپ اللہ کے حضور رات ہو دن ہو کسی بھی وقت کسی بھی مہینے میں اپنے رب سے دعا کر سکتے ہیں۔ صرف یہ تقسیم کر کے، اس طرح ہمارے بعض دوستوں نے وضو کے دوران، بیت اللہ کے طواف کے دوران دعاؤں کو ساتھ جوڑ دیا ہے، یہ بھی بات ٹھیک نہیں ہے۔ منہ دھونا ہے تو یہ پڑھنا ہے، بازو دھونا ہے تو یہ پڑھنا ہے، مسح کرنا ہے تو یہ پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد پاؤں دھونے ہیں تو یہ پڑھنا ہے، یہ بھی ہمارے اپنے بنائے ہوئے ہیں۔ ذکر ٹھیک ہے لیکن طریقہ اور موقع ٹھیک نہیں ہے۔ جس طرح آپ کو میں اکثر یہ ایک مثال دیتا ہوں کہ قرآن مجید کی تلاوت بڑی باعث برکت ہے، اس کی ہر صورت بڑی شان والی ہے، اس کا ہر حرف بڑی شان والا ہے، لیکن اس قرآن مجید کو آپ بیت الخلاء میں نہیں پڑھ سکتے۔ آپ رکوع کے اندر قرآن پاک کی کوئی آیت اور صورت نہیں پڑھ سکتے۔ سجدوں کے اندر بھی آپ قرآن اور اس کی صورتیں آیات نہیں پڑھ سکتے۔ آپ کے ذہنوں میں یہ سوال بھی ابھرتا ہے کہ حافظ صاحب یہ قرآن ہے، کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا؟ اس لیے قرآن غلط نہیں، وہ طریقہ وہ جگہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح یہ وضو کے اندر، یا جس طرح میں نے بتایا کہ حج عمرے کے دوران بیت اللہ کے طواف میں کہ جی پہلے چکر میں یہ پڑھنا ہے، دوسرے میں یہ پڑھنا ہے، تیسرے میں یہ پڑھنا ہے، چوتھے میں یہ پڑھنا ہے، پانچویں میں یہ پڑھنا ہے، چھٹے میں یہ، اور ساتویں میں یہ بھی ہمارے اپنے بنائے ہوئے طریقے ہیں
حدیث سے، صحابہ سے، ائمہ کرام سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ وہاں بھی ہم طواف کے موقع پہ بیت اللہ کی وہ جو سرزمین ہے، جو مطاف ہے، دعا کرنا گناہ نہیں ہے، لیکن اس کو مخصوص کر کے اس جگہ کے لیے انتخاب کر کے پڑھنا یہ ثابت نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا ایمان ہے الحمدللہ، انا اعطیناک الکوثر، کہ انشاءاللہ ایک دن آئے گا اے میرے محبوب پیغمبر، ہم آپ کو حوض کوثر عطا فرمائیں گے۔ اب یہاں بھی اتنے بدبخت لوگ ہیں، کوثر کا معنی حوض کوثر نہیں کرتے، خیر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے بندو، جس رب نے اپنے محبوب کو بے مثال شان عطا فرمائی ہے تو اس شان میں کمی کرنے کی کوشش کیوں کرتے؟ تمہیں ملے گا کیا؟ استغفر، بے ادب اور گستاخ بننا ہے۔ جب یہ دلیل موجود ہے کہ حوض کوثر کا پانی ملے گا اور آپ اپنے ہاتھ سے اپنی امت کو پلائیں گے، تو پھر اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے؟ کتنا بڑا یہ مقام ہے کہ قیامت والے دن یہ نہ رتبہ آدم علیہ السلام کو نہ دیگر انبیاء علیہ السلام کو ملے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دیکھو کتنا مقام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتنا مقام ہے، لیکن حوض کوثر کی جو ساقی ہے، وہ پانی پلانے والے ہیں، وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ جب پلا رہے ہوں گے تو ایک جماعت آئے گی تو ان کو روک دیا جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ عالمین ہے، آپ جیسے رحمت والا، نرم دل والا، اخلاق والا نہ دنیا میں آیا ہے نہ کبھی آ سکتا۔ تو آپ کیا فرمائیں گے؟ فرشتوں میرے امتی آئے، ان کو کیوں روک دیا ہے؟ تو فرشتوں کا جواب سن لو۔ تو فرشتے بھی اس بات سے باخبر ہیں، کہیں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہے آپ کی امت، لیکن یہ بدعتیوں کا ٹولہ ہے جو نہ قرآن میں تھا نہ حدیث میں تھا، انہوں نے خود بنا لیا، اس لیے یہ آپ کی امت میں شمار نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ رحمت اللہ عالمین ہے، اور اس موقع پہ سوکن 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 لمن غیر بعدی، دور کر دو، دور کر دو، دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ مکے کے لوگ اگر کوئی آدمی مسلمان ہو جاتا تھا نا تو اسے صابی کہتے تھے، صاد الف صار بے، یہ صابی کا مطلب کیا ہے؟ اپنے آبا و اجداد کے طریقے کو جو مرد عورت چھوڑ دے نا، اس کو عربی میں صابی کہتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ہاں بعض نوجوانوں کو یہ مسئلہ ہے کہ وہ حدیث پڑھتے ہیں، کوئی بات سمجھ میں آتی ہے تو لیکن پھر اپنی ماں کی طرف دیکھتے ہیں، اپنے باپ کی طرف دیکھتے ہیں، اپنی فیملی کی طرف دیکھتے ہیں، تو دل مانتا ہے کہ یہ بات اللہ کے نبی کی سچ ہے، لیکن وہ جو خاندان کی لکیر ہے نا، وہ بہت کم لوگ ہیں جو اس لکیر کو کراس کرتے ہیں۔ حالانکہ اسلام کا حکم ہے کہ جس چیز کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے بعد اگر کوئی مقام ہے تو والدین کا ہے، لیکن یہاں اللہ نے کیا فرمایا کہ والدین بھی اگر قرآن حدیث کے خلاف بات کریں تو ان کی بات ماننے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ہمارا دین ہے۔ ماں کہے شرک کرے تو کریں گے ہم؟ استغفر اللہ، کبھی نہیں کریں گے۔ باپ کہے فلانی قبر پہ جا کے سجدہ کریں گے ہم؟ کبھی نہیں کریں گے۔ تو یہ بات جب یہ سمجھ میں آتی ہے تو دوسری بات کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ تو مکے کے اندر بھی یہی لوگ کہتے تھے تو صابی ہو گیا ہے، تو اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ دیا، تیری ماں تو یہ کرتی تھی، تیرا باپ یہ کرتا تھا، تیرا خاندان یہ کرتا تھا، تیرے آبا و اجداد یہ کرتے تھے، تو اس لکیر کو چھوڑ دو۔ لکیر کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ وہ حدیث کیا ہے کہ فرمایا تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ کتاب اللہ و سنتی، دو چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہے ہو، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ بات جو ہے میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی ہے، ہمارے والدین کے لیے بھی ہے۔ اگر کسی کا والدین اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتا تو اولاد کے لیے بھی حکم ہے کہ بڑے پیار سے، حکمت سے، کیونکہ سامنے رشتہ بڑا خطرناک ہے، اگر ان میں بے ادبی نہ ہو جائے، بڑے پیار سے، محبت سے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، جناب حمزہ سے کتنا پیار تھا رضی اللہ تعالیٰ، بہادر چاچا، اللہ اکبر، کہ آپ کے خلاف کوئی بات کرتا یا آپ کو تکلیف دیتا اس کا خون کھول جاتا تھا، اس کا نام محبت ہے۔ جس وقت اس بدبخت ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ زخمی کیا تھا تو لوگ آ کے دیکھ کے چلے جاتے تھے،
یتیم ہے، خیر ہے، ہمارے سردار نے مارا ہے، ابو جہل کا کون سامنے کرے، تو بڑا بدبخت ہے، وہ ہمیں بھی مارے گا۔ جناب حمزہ رضی اللہ تعالی سید الشہداء ہے، آپ کے بہادر چچا ہے، اپنے یتیم بھتیجے سے محبت کی انتہا ہے۔ شکار سے واپس آئے، مکے کی حدود میں داخل ہوئے، بتانے والوں نے بتایا حمزہ تو بڑا بہادر بنتا ہے، آج تیرے بھتیجے کو اس بدبخت نے مارا ہے۔ اللہ اکبر، اس کو کہتے ہیں محبت۔ جناب حمزہ رضی اللہ تعالی سید الشہداء، آج ان کی احد مقام میں جو دوست حج عمرے کے لیے جاتے ہیں، مدینہ الرسول میں جاتے ہیں، احد کے مقام پہ جو شہداء کی قبریں ہیں، وہاں جناب حمزہ رضی اللہ تعالی جب آئے تو دیکھا خون بہہ رہا ہے۔ جس سے پیار ہو نا، میں اکثر کہتا ہوں، اس کے چہرے کی تکلیف کو دیکھ کے انسان خود تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے، اسی کا نام محبت ہے۔ پیارے کو اگر روتے ہوئے دیکھو تو خود بخود رونا آ جاتا ہے، ابھی تکلیف کا پتہ نہیں چلتا۔ ماں رو رہی ہے نا تو بچہ روئے گا، باپ رو رہا ہے تو بچہ روئے گا۔ اس کو تعلق کہتے ہیں، اس کو دلی لگاؤ کہتے ہیں، اس کو پیار کہتے ہیں، اسی کو الفت کہتے ہیں۔ یہ ڈرامے بازی والی نہیں کہ محبت ہو زبان زبان سے دل میں کچھ بھی نہ ہو، دل میں محبت ہو تو اس کے اثرات نظر آتے ہیں۔ جناب حمزہ رضی اللہ تعالی کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا بنیہ، پیارے بیٹے کیا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا ابو جہل نے اس طرح کیا۔ اللہ، اس کو کہتے ہیں محبت۔ دیکھو اسی وقت اپنی سواری کو واپس دوڑایا، اس بدبخت پہ جا کے حملہ کیا۔ اے پلیت، اے ظالم، تو نے میرے یتیم بھتیجے پہ ہاتھ اٹھایا ہے، میں تجھے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ لوگوں کے چھڑانے سے پہلے اس کی کافی خاطر توازے کر دی، لیکن اس کو پتا ہے جناب حمزہ اتنے بہادر تھے۔ عام بہادر تو ایک تلوار سے جہاد کرتا ہے، جناب حمزہ کے بارے میں آتا رضی اللہ تھا، دونوں ہاتھوں میں تلوار پڑھ کے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا۔ اللہ، تلواروں کا ایک وزن ہوتا ہے، کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ یہ کوئی قوی ہو، بہادر ہو، دل بھی قوی ہو اور جسم بھی قوی ہو اور ایمان بھی قوی ہو، پھر ساری طاقتیں بھی آ جاتی ہیں۔ جناب حمزہ یہ کام کر کے دل میں کچھ سکون ہوا۔ کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں تیرا بدلہ لے کر آیا۔ آپ مسکرائے نہیں، حالانکہ بہت بڑا کام ہے۔ پوچھا بیٹے خوش نہیں ہوئے؟ کہا چاچا مجھے اس طرح خوشی نہیں ہوتی، مجھے خوشی اس وقت ہوگی جب آپ میرے رب پہ ایمان لائیں۔ اللہ، یہ وہ موقع تھا، محبت سے نکلے ہوئے جملے جناب حمزہ کے دل پہ اثر کرتے ہیں۔ جناب حمزہ نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس کو کہتے ہیں محبت، جس سے پیار ہو ہر چیز قربان۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہیں، جس طرح ہم اپنے پیاروں کے پاس بیٹھتے ہیں، ماں کے پاس، باپ کے پاس، محبت میں کبھی ماتھا چومتے ہیں، کبھی منہ چومتے ہیں، کبھی ہاتھ چومتے ہیں۔ اللہ، میں یہی کہتا ہوں نا، یہ چومنے کی جگہ جانے سے پہلے اس کا مقام سمجھ لیا کرو، پھر ترسو گے، پھر قبر کی مٹی کو جا کے ہاتھ لگاؤ گے۔ مزہ تو تب ہے کہ ابھی جنت سامنے ہے، ٹکٹ گھر میں موجود ہے، اس جنت سے فائدہ اٹھاؤ۔ میں اکثر نوجوانوں کو کہتا ہوں یہ نعمت چھن گئی دوبارہ نہیں ملے گی، ماں چلی گئی دوبارہ نہیں ملے گی، باپ چلا گیا دوبارہ نہیں ملے گا۔ ان سے پوچھو جن کے چلے گئے ہیں، سب نعمتیں مل جائیں گی، والدین کی نعمت نہیں ملے گی۔ اللہ، اب یہ بات سمجھنے کی ہے، جس کو سمجھ آ گئی سمجھو دنیا کائنات اس کو اللہ تعالیٰ نے خیر کثیر عطا فرمائی۔ تو اس لیے یہ ساری باتیں جو ہے نا، یہ محبت کی باتیں ہیں۔ تو جناب حمزہ نے اسلام قبول کر لیا، محبت آ گئی۔ اب یہاں بھی ہماری بھی یہی کیفیت ہوتی ہے، ماں باپ کے پاس بیٹھتے ہیں تو بڑے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، ماں مجھے بڑا پیار ہے، ابو آپ سے مجھے بڑا پیار ہے، میں آپ کے لیے بڑی دعائیں کرتا ہوں۔ تو اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے تو کہنے لگے، میں نے کہا اللہ مجھے آپ سے بڑا پیار ہے، مال سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، ہر چیز سے زیادہ، لیکن جان سے زیادہ نہیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا عمر رضی اللہ، ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ یہ ہے محبت کا معیار۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اسی وقت کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اولاد، مال، جان، ہر چیز سے زیادہ اگر محبت ہے تو مجھے آپ سے محبت ہے۔ فرمایا اے عمر اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے۔
یہ ہے محبت کا معنی۔ آج محبت ہمارے زبانوں پہ تو ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھو، نہیں نماز پڑھتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ رکھ، نہیں رکھتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں زکوٰۃ فرض ہے ادا کر، نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی پہ ظلم نہ کر، ظلم بھی کرتا ہے، کسی کا حق نہ مار۔ باتوں سے کام نہیں آئے گی، یہ بات یاد رکھنا۔ بعض لوگ بتونی ہوتے ہیں اور باتیں کر کر کے اپنے دل کو تسکین دیتے ہیں، یاد رکھو یہ وقتی تسکین ہے۔ تسکین اس وقت ہوگی جب عمل کر کے دکھائے گا۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جب تک یہ عمل نہیں نہ کریں گے تو یاد رکھو یہ زبانی جمع خرچ کسی کے بھی کام نہیں آئے گا جب تک ہاتھ سے خرچ نہیں کریں۔ کہتے ہیں زبانی جمع خرچ، باتیں بڑی کرتا ہے، مال نہیں خرچ کرتا، سخاوت نہیں کرتا، صدقہ نہیں کرتا، مہمانیاں نہیں کرتا، باتیں مرضی سن لو۔ باتوں سے نہیں معاملہ بنے گا جب تک ہمارے اعمال ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اس لیے یہ جو بات میں کرنا چاہتا تھا شروع میں وہ یہی بات ہے کہ مخصوص دعا کوئی نہیں ہے۔ پورے مہینے میں آپ جو مرضی دعا کر سکتے ہیں، اردو میں، پنجابی میں، انگریزی میں، قرآن کی مصنوع دعائیں ہیں، حدیث کے اندر جو دعائیں ہیں، جو بھی مرضی۔ صرف طاق راتوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آتی ہے، وہ جناب حضرت امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ، اس حدیث میں بھی آخر عشر کی بات نہیں ہے۔ سوال سنو اور جواب سنو۔ ہماری امی جان نے کیا فرمایا تھا؟ اے میرے آقا، میرے سردار، اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے، لیلۃ القدر ہے آخری عشرے میں، لیکن کتنی راتیں؟ 10 ہیں، 5 ہیں، 5، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ سوال سنو، جواب بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ کیا فرمایا؟ میرے سردار، میرے آقا، میرے پیارے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے، لیلۃ القدر کون سی راتیں ہیں؟ وہ 5 راتیں ہیں، تو میں اپنے رب سے کیا مانگوں؟ اللہ اولاد کی ضرورت ہے، مال کی ضرورت ہے، کئی دن فاقے گزر جاتے ہیں، سب کچھ مانگنا چاہیے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سرتاج دعا کیا فرمایا؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ عائشہ بیوی سے کتنا پیار ہے اور دعا کتنی زبردست عطا فرمائے۔ فرمایا اگر تجھے لیلۃ القدر مل جائے تو اللہ کے حضور یہ دعا کر کہ اللہ معاف کر دے، آپ معافی کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ تینوں عشرے کی جو دعائیں ہم نے خود بنائی ہوئی ہے، دعا ٹھیک ہے لیکن طریقہ ٹھیک نہیں، نیت ٹھیک نہیں، مناسب نہیں۔ پورے مہینے میں پڑھو، مخصوص نہ کرو تاکہ وہ سنت پہ عمل ہو جائے۔ اس لیے اللہ کے حضور دعا ہے اے رب العالمین مجھے اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی، سمجھانے کی، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اللہ میں چھوٹی بڑی بیماریوں سے محفوظ فرما۔ اللہ جتنے بیمار ہیں سب بیماروں کو شفا عاجلہ عطا فرما۔ اے رب العالمین ہم سب کی جان، مال، عزت، اولاد کی حفاظت فرما۔ رات ہو، دن ہو، گھر میں ہو، باہر ہو، جہاں بھی ہو، اللہ آپ سے بڑا کوئی محافظ نہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ ہماری اولادوں کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہ ہمارے والدین پہ رحم فرما، زندہ ہیں تو پھر بھی رحم فرما، فوت ہو گئے تو اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے۔ اللہ ان کی اولادوں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ اور ایصال ثواب بنا دے۔ اے رب العالمین ہمارے رزق میں برکت اور کثرت عطا فرما۔ اے رب العالمین جس قسم کی بھی پریشانی ہے، تکلیف ہے، کوئی غم ہے، کوئی آزمائش ہے، کوئی امتحان ہے، کوئی بلا ہے، اللہ اپنی طاقت سے، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے وہ ہماری ساری پریشانیاں، امتحانات
وہ آزمائشیں دور فرما۔ اے رب العالمین جن کے بچے بچیاں نوجوان اللہ ان کو نیک اور صالح رشتہ عطا فرما۔ اے مسبب الاسباب ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما، ہمیں مشکلات سے محفوظ فرما، دشمن کی خوشی سے محفوظ فرما، دشمن کے مکر سے محفوظ فرما، دشمن کی شرارتوں سے محفوظ فرما، دشمن کے ہیلے سے محفوظ فرما، دشمن کے جادو اور ٹونے سے اللہ ہمیں ہمارے گھر والوں کو محفوظ فرما۔ اے اللہ آپ کا وعدہ ہے جو ہمارے لیے برا مکر کرتا ہے اسی کے اوپر ہے۔ اے اللہ جتنے بھی ایسے لوگ ہیں ان کا مکر انہی کے اوپر ڈال دے، اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے، اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے، ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے رب العالمین ارحم الراحمین وطن عزیز وطن پاکستان کی حفاظت فرما۔ اے رب العالمین لوگ آٹے کے لیے لینوں میں لگے ہوئے ہیں، اللہ سب کے رزق میں برکت فرما، سب کے رزق میں برکت فرما، اللہ سب کے رزق میں برکت فرما، سب کے رزق میں برکت فرما، سب کے رزق میں برکت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وآل بیتہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ خیر۔